السلام علیکم۔ یہ ہماری سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس کے اندر آج ہم مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرپٹو ٹریڈنگ کیا ہے۔ ایکچولی کرپٹو ٹریڈنگ کے بارے میں آپ نے کافی سن رکھا ہوگا، کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، یہ وہ سب کچھ، لیکن آج آپ کو میں کچھ ایسی یونیک چیزیں بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کرپٹو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، میجر ٹائپس آف کوئن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا کریٹر کون ہے، کیوں، کب، کس لیے اس نے بنایا ہے، بلاک چین کیا ہوتی ہے، بٹ کوئن کیا ہوتا ہے، اس کی مکمل کہانی، بٹ کوئن کیوں بنا، اس کے بعد اس ٹائم پہ یہ بہت زیادہ سمپل تھا، اس کے بعد یہ سارے کمپلیکیٹڈ کیوں ہوا، ڈفرینٹ کوئن جو ہیں وہ کیوں بنے، اس سب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، ڈفرینٹ ٹائپس آف کوئن۔ اس کے بعد ایکسچینج، بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ ہی لوگوں کا یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایکسچینج ہوتا کیا ہے۔ بائنانس ہمارے پاس ایک ایکسچینج ہے، او کے ای ایکس ہمارے پاس ایک ایکسچینج ہے، اس کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کو سادے الفاظ میں کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیسے ایکسچینج کے اوپر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور اپنی جو کرپٹو کی ٹریڈ ہوتی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، یا کیسے کرپٹو ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ ٹوکن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو کافی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، کوئن اور ٹوکن کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی کرپٹو کرنسی ہے نا، جیسے ہمارے پاس ایک کرنسی ہوتی ہے، روپیز ہوتے ہیں، نوٹ ہوتے ہیں، ہم ان کو بٹیوں کے اندر رکھتے ہیں، جیب کے اندر رکھتے ہیں، ایسے ہی کرپٹو کرنسی کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس ویلیٹ ہوتے ہیں۔ وہ ویلیٹ کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، وہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں، ہاٹ ویلیٹ کون سا ہوتا ہے، کولڈ ویلیٹ کون سا ہوتا ہے، ان کے اندر ان کو سیکور کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ کیز ہوتی ہیں، پبلک کیز، پرسنل کیز، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے آخر میں مین ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایئر ڈراپس۔ ایئر ڈراپس کے بارے میں آپ نے کافی سن رکھا ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کرپٹو کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی ہمارے پاس کیا ہے۔ تو کرپٹو کرنسی بیسیکلی ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل یا ورچوئل کرنسی ہے، مطلب یہ صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ ہی ہوتی ہے، اصلی نوٹ یا سکوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کرنسی کے بارے میں تو جانا، آپ جس بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس لائک اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے پاس پی کے آر ہوں گے، 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے، اس کا ایک پراپر نوٹ ہوگا۔ لیکن کرپٹو کرنسی آپ کے پاس اس طرح ایک مخصوص شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ڈیجیٹل ہوتی ہے یا ورچوئل کرنسی ہوتی ہے، جو کہ صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے، اور یہ فزیکل لائف میں نہیں ہوتی، یہ اصلی نوٹ کی طرح نظر نہیں آتی، یہ کرپٹو ویلیٹ کے اندر ہوتی ہے۔ ویلیٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن یہ کرپٹو ویلیٹ کے اندر رکھی جاتی ہے، اور یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے۔ ڈی سینٹرلائز سسٹم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا۔ ڈی سینٹرلائز سسٹم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں اختیار اس کا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، اور یہ کرپٹو ویلیٹ میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ محفوظ ہے، اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اور اس کو کوئی بھی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس روپیز ہوتے ہیں، جو بھی ہیں، پی کے آر ہیں، آپ کے پاس سکے ہیں، نوٹ ہیں، ان کے اوپر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر حکومت کا قبضہ نہیں ہوتا۔ حکومت کے اوپر قبضہ نہیں ہوتا، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک لمیٹڈ ویلیو ہوتی ہے۔ اب جو بٹ کوئن ہے وہ آپ کے پاس جسٹ 21 ملین ہے، ٹھیک ہے، 21 ملین بٹ کوئن ہے، 21 ملین بٹ کوئن سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے، جو حکومت ہے وہ چھاپ ہی نہیں سکتی، اس طرح یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے پاس 5 روپے کا ایک سکہ ہوتا ہے، اگر ضرورت پڑے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کی سپلائی زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی کے اندر آپ کے پاس جو چیز ایک بار بن گئی ہے وہ اتنی ہی ہے، اب 21 ملین سے زیادہ بٹ کوئن بن ہی نہیں سکتے، اسی وجہ سے ادھر سپلائی اور ڈیمانڈ کا فارمولہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اور جو مارکیٹ کی اندر سپلائی زیادہ ہوگی نا بٹ کوئن کی، ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، سپلائی اتنی ہوگی، تو اس کی جو پرائس ہے اس کے اندر انکریز آئے گا۔ اس کے بعد ہم میجر ٹائپ آف کوئنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میجر ہمارے پاس کوئنس کون سے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس میجر کوئن، اس کو ہم کہتے ہیں بٹ کوئن، اور سیکنڈ ہمارے پاس کوئن ہے، اس کو کہتے ہیں آلٹ کوئن۔
بیسیکلی سب سے پہلے بٹ کوئن ہی کریٹ ہوا تھا، اس کے بعد آلٹ کوئن کی ایک مکمل کہانی ہے، ایک مکمل ڈیریویٹو ہے، اس کو ہم سمجھنے کی بعد میں کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بٹ کوئن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے الٹرنیٹیو کافی زیادہ کوئنس بنائے گئے ہیں۔ ایکچولی بات اس طرح ہے کہ بٹ کوئن بنا ہے، اس کے اندر کچھ ایشوز آ رہے تھے، لائک اس کی ٹرانزیکشن تھوڑی سلو ہو رہی تھی، اس کی فیسز تھوڑی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ہی اسی چیز کو لے کر لوگوں نے ڈیفرنٹ اور کوئنز بنائے جن کو الٹرنیٹیو کوئنز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بٹ کوئن کا یا لائک ان سب کا بلاک چین وغیرہ کا کریٹر کون ہے یا ان کو کس نے ایجاد کی ہے۔ تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ستوشی ناگاموٹو، یہ فرضی نام ہے، یہ اس بندے کا ایگزیکٹ یا ریئل نام نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں نے رکھا ہے۔ اس نے 2008 کے اندر بلاک چین بنائی تھی اور 2010 کے اندر اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا بٹ کوئن کے ساتھ۔ تو 2008 کے اندر ہمیں بلاک چین کے بارے میں پتہ چلا اور 2010 کے اندر ہمیں بٹ کوئن کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ بندہ لائک آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، جسٹ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ بندہ ایک ڈیولپر تھا اور اس نے یہ چیزیں ڈیولپ کی۔ بلاک چین ہمارے پاس بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ بلاک چین ایک ایسا کھاتا ہے یا ایک ایسی جگہ ہے یا ایک ایسا رجسٹر ہے جہاں پر کرپٹو کی ٹرانزیکشن کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے آپ کسی بندے کو کوئی چیز دیتے ہیں یا کسی بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ ایک پراپر ایک اسپیسیفک جگہ پر اس کو سٹور کرتے ہیں، تو اسی طرح کرپٹو کے اندر جو ٹرانزیکشن لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور لیتے ہیں، وہ ساری جس چیز کے اندر رکھی جاتی ہیں اس کو بلاک چین کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بلاک چین کیا ہوتی ہے، اس کی ایک مکمل لاجک ہے، مکمل کہانی ہے، ہم اس کو جاننے کی پراپر طرح سے کوشش کریں گے کہ بلاک چین کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کوئی بھی انسان جب زندہ ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے اور مرنے تک وہ ڈیفرنٹ کھاتے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتے، تو جو وہ ہی محفوظ رکھتے ہیں تو اسی کو لائک بلاک چین کے ساتھ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں یا اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو مزید آسان الفاظ میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آج کے دور میں اگر کوئی پولیٹیشین ملین یا بلین کی ٹرانزیکشن کرتا ہے نا، تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ سپوز اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل بھی جاتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، میں نے ملین بلین میں نہیں کی بلکہ ہزار اور لاکھ میں کی ہے، تو ہمارے پاس اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہوتا کہ اس نے ہزار لاکھ میں کی ہے یا ملین بلین میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ یہی چیز کرپٹو کے تھرو کرتا ہے، کرپٹو کرنسی کے تھرو کرتا ہے، تو وہی اس کی جتنی بھی لائک ٹرانزیکشنز ہوں گی یا جتنی چیزیں اس نے لی ہیں، جتنی کرپٹو اس نے لی ہے، جس طرح سے بھی لی ہے، وہ ساری ہمارے پاس بلاک چین کے اوپر شو ہو رہی ہوگی، ہر عام و خاص بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ لائک اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم مزید اور بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسیکلی بلاک چین دو چیزوں کا کمبینیشن ہے، اس کے اندر بلاک آتی ہے اور چین آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بلاک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ لوگ آپس میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں ہی کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتا ہوں، تو وہ جب 100 ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں تو اس کو ایک بلاک آ جاتا ہے۔ سپوز آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی اپنا کھاتا یا لین دین کرتے ہیں، تو جب آپ 100 بار اس کے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں، سپوز آپ نے اس کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن ہے، اس کو 100 بار کی ہے ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کو، تو اس کو ہم ایک بلاک کہتے ہیں، اور جب ڈفرینٹ 100 آپ ٹرانزیکشن لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بلاک جو ایک ہوتا ہے، یہ بلاکس بنتے جاتے ہیں، اور جب یہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو یہ بلاک چین کے اندر کنورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ سپوز آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی انسان کے ساتھ ایک ٹرانزیکشن کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کی 100 ٹرانزیکشن مکمل ہوئی ہیں آپ اس کو ایک بلاک کہتے ہیں، اور جیسے یہ 100 سے 200 ہوئی، 200 سے 300 ہوئی، 300 سے 400 ہوئی، تو یہ ساری بلاک چین کے اندر شامل ہوتی جاتی ہیں اور یہ ایک مکمل چین بن جاتی ہے جس کو ہم بلاک چین کہتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو بلاک چین کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا۔ اب ہم آگے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ بٹ کوئن کیا ہوتا ہے۔ بٹ کوئن بیسیکلی ایک طرح کی ٹیکنالوجی، یا آپ اس کو ایک طرح کی ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ ایک ڈیجیٹل منی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو آپ ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتے بلکہ اپنے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک فرضی نام کے بندے نے، ایک ایسا بندہ جس کا کوئی نام کا پتہ نہیں ہے، اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، جس کو فرضی نام ستوشی ناکاموٹو رکھا ہوا ہے۔
اور اس کی ٹوٹل جو سپلائی ہے وہ 21 ملین ہے، ٹھیک ہے. تو بٹ کوائن کی یہی تعریف ہے. اس کے بعد ابھی ہم لائک مین چیز کے اوپر آئیں گے، مین چیز پڑھیں گے، اسٹوری ہاؤ ٹو کرپٹو کرنسی کریٹ. یہ کریٹ کیسے ہوئی، لائک کیسے کسی کے مائنڈ میں آیا کہ یار کرپٹو کرنسی ہونی چاہیے، یہ وہ سب کچھ، اور یہ کب کتنی سمپل تھی اور کب کیسے یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سب سے مین کرنسی تھی وہ بٹ کوائن تھی، ٹھیک ہے. 2008 کے اندر اس نے ستاشا ناکاموٹو نے بلاک چین بنائی اور 2010 کے اندر اس نے بٹ کوائن بنایا. تو سب سے پہلے کیا ہوا، سب سے پہلے ہمارے پاس بٹ کوائن بنا، اور جیسے ہی ہمارے پاس بٹ کوائن بنا تو اس کے الٹرنیٹیو اور کوائن بھی بننا سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. جیسا کہ لائٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم کوائن ہو گیا، سولونا کوائن ہو گیا. اور یہ جتنے بھی لائک کوائنز ہیں نا، یہ پراپر بلاک چین کے اوپر لانچ ہوتے ہیں. تو اسی لیے پہلے بلاک چین بنی اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوائن بنے. اب لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ بلاک چین بنی پہلے یا یہ کوائن وغیرہ یا بٹ کوائن. تو پہلے بلاک چین بنی ہے، بلاک چین کے اندر یہ جو کوائنز ہوتے ہیں یہ لانچ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بٹ کوائن بنا تھا، اس کے بعد لوگوں نے اس کے الٹرنیٹیو کوائن بنانا سٹارٹ کر دیے، جیسا کہ ہمارے پاس ایتھیریم ہو گیا، سولونا ہو گیا، لائٹ کوائن وغیرہ ہو گئے. تو اب آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آئے گا کہ یار ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس کوائن بن گیا، ہمارے پاس بلاک چین بن گئی، تو اس کے بعد لوگوں کو ضرورت کیوں پڑی کہ وہ الٹرنیٹیو اور کوائن بنا سکیں، یا اور لوگوں نے کوائن کس لیے بنائے. اس کی ایک پراپر ریزن تھی، اور اس کی پراپر ریزن یہ تھی کہ جو بٹ کوائن کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن فیس تھی وہ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں نے لائٹ کوائن بنانا سٹارٹ کیے تاکہ ان کی جو ٹرانزیکشن فیس ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور سیکنڈلی اگر آپ خود بھی اس چیز کا آئیڈیا رکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ کے اندر جسٹ ایک ہی چیز ہوگی، اس کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہوگا، تو اس کے اندر کافی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو. تو اس لیے لوگوں نے جیسے ہی بٹ کوائن بنا اس کے اندر تھوڑی ایشوز دیکھے کہ یار اس کی ٹرانزیکشن، ایک تو اس کی ٹرانزیکشن تھوڑی سلو ہو رہی تھی، اور ٹرانزیکشن کے اندر جو اس کی فیس تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو لوگوں نے اس چیز کا حل نکالا اور ڈیفرنٹ الٹرنیٹیو کوائنز بنانا سٹارٹ کیے، جن میں سب سے پہلے لائٹ کوائن انہوں نے بنایا. اس لائٹ کوائن کے اندر جو آپ کی ٹرانزیکشن فیس تھی وہ بہت زیادہ کم تھی، اور ٹرانزیکشن فیس کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو آپ کی سپیڈ تھی نا ٹرانزیکشن کی وہ تھوڑی بہتر تھی، یا بلاک چین کے اندر جو لائک سپیڈ تھی ایک دوسرے کو ٹرانزیکشن یا سینڈ کرنے کی وہ تھوڑی تیز تھی. اچھا، ابھی لائک پہلی چیز کا انہوں نے یہ سلوشن نکالا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے بٹ کوائن بنا جو کہ ایک بلاک چین کے اوپر لانچ ہوا. اس کے بعد اس کے اندر ایشو آ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ کے پاس ٹرانزیکشن فیس زیادہ تھی، اور بلاک چین جو تھی نا وہ اس کی تھوڑی سلو تھی. تو لوگوں نے ڈیفرنٹ الٹرنیٹیو کوائن بنائے، اور ان الٹرنیٹیو کوائن کا مقصد تھا کہ وہ اس کی جو ٹرانزیکشن فیس تھی اس کو بھی تھوڑا کم کریں، اور جو بلاک چین تھی نا اس کو تھوڑا فاسٹ کیا جائے. تو اب پہلی چیز کا حل نکل آیا. پھر سیکنڈلی اس کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد ایتھیریم آیا اور اس نے ایک بلاک چین بنائی. اب لائک اس کے بعد جتنے بھی کوائن یا بلاک چینز وغیرہ آئی نا، انہوں نے آ کر پہلے والی بلاک چین یا پہلے والے کوائن سے تھوڑا ایکسٹرا لائک سروسز دی، جس کی وجہ سے وہ لانچ ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے ان کی ساری کہانی بن رہی ہے. تو اس کے بعد ایتھیریم آیا مارکیٹ میں. ایتھیریم مارکیٹ کے اندر جب اس نے اپنی پراپر بلاک چین بنائی اور وہ لانچ ہوا، تو اس نے یہ الاؤ کیا کہ ڈیفرنٹ ایسے کوائن جو کہ یا ڈیفرنٹ ایسی چیزیں جن کی اپنی بلاک چین نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز لانچ ہوتی ہے بلاک چین پہ جن کی اپنی بلاک چین نہیں ہے، تو وہ الاؤ کرتے ہیں اپنی بلاک چین پر، ایتھیریم کی بلاک چین پر اس چیز کو لانچ کر سکے. سپوز آگے ہم پڑھیں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بلاک چین ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بلاک چین ہوتی ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ٹائم پہ جسٹ آپ اتنا سمجھے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ ایسے کوائن ہوتے ہیں جن کی بلاک چین ہوتی ہے، اور کچھ ایسے کوائن ہوتے ہیں جن کی بلاک چین ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی دنیا میں موجود کافی زیادہ ایسے کوائن ہیں جن کی بلاک چین ہے، اور کافی زیادہ ایسے ہیں جن کی بلاک چین ہے ہی نہیں. تو جو ایتھیریم ہے اس نے بیسیکلی کیا کیا، اس نے یہ الاؤ کر دیا کہ یار اگر آپ کی اپنی بلاک چین نہیں ہے تو آپ میری بلاک چین کو یوز کر کے اس کے اندر اپنے کوائن کو لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور ایولیوشن آ گئی. اچھا، اس کے بعد پھر سولونا آیا. سولونا نے کچھ اور سروسز تھیں، اس نے اس طرح کی کچھ سروسز تھیں کہ آپ میمز کوائنز جو ہوتے ہیں یا میمز کوائن پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں اس نے وہ لانچ کیے.
اور پھر ایسے ہی ان سب چیزوں کو ملا کر آپ کے پاس کرپٹو کرنسی کی ایک پراپر مارکیٹ بن گئی۔ سب سے پہلے اس کے اندر آپ کے پاس بٹ کوائن تھا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کے پاس اس کے اندر بلاک چین تھی، بلاک چین کے بعد بٹ کوائن بنا۔ بٹ کوائن کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جو ٹرانزیکشن فیس تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کے اندر جو آپ کی بلاک چین کی سپیڈ تھی وہ تھوڑی سلو تھی۔ تو پھر اس کا الٹرنیٹیو ڈیفرنٹ کوائن بنے، ٹھیک ہے، ان کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملا کہ اس کی اندر جو ٹرانزیکشن فیس تھی وہ آپ کی کم ہو گئی، اور اس کی جو بلاک چین کی سپیڈ تھی وہ تھوڑی فاسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو ایتھیریم کی بلاک چین اور ایتھیریم کوائن دیکھنے کو ملا، جس نے لوگوں کو مزید یہ لائک ریلیکسیشن دیا کہ ایسی چیزیں یا ایسے کوائن جن کی اپنی بلاک چین نہیں ہوتی اور وہ لانچ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ایتھیریم بلاک چین کے اوپر اپنے آپ کو لانچ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سولونا آیا، اس نے کچھ اور پلیٹ فارمز پرووائڈ کی، لائک میمز کوائن کیسے لانچ کیے جائیں، یہ وہ سب کچھ۔ تو اس طرح یہ ایک پراپر مارکیٹ تھی، اور اس طرح یہ کرپٹو مارکیٹ کے اندر اس کی فارمیشن ہوئی ہے۔ اور اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب کسی بھی کنٹری کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہو، سپوز اگر آپ کو پاکستان کے اندر روپیز کی ضرورت ہے، لائک کسی بھی نوٹ کی ضرورت ہے، اس کی سپلائی زیادہ ہے، سوری اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو اس کی سپلائی زیادہ کی جا سکتی ہے، لیکن کرپٹو کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کی جتنی سپلائی ہے اتنی ہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ یار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی کوائنز ہیں یا یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس وہ بس اسپیسیفک ہی ہیں، وہ انکریز نہیں ہو سکتی، کبھی بھی انکریز نہیں ہو سکتی؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی لائک کرپٹو کرنسی ہے جو ڈی سینٹرلائز ہے، ٹھیک ہے، اب ٹو ٹائپس کی کرپٹو کرنسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے جو ڈی سینٹرلائز ہے، اس کی جو سپلائی ہے وہ لمیٹیڈ ہے، جو ہے وہی ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں آ سکتا، اس کے اندر کوئی انکریز نہیں آ سکتا، اس کے اندر کوئی ڈیکریز آ سکتے۔ ڈیکریز بھی اس کیس میں آ سکتا ہے کہ اب 21 ملین بٹ کوائن ہے، اب 21 ملین بٹ کوائن کچھ اسپیسیفک لوگوں کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام سعد ہے، ٹھیک ہے، یا ایک بندہ ہے جس کا نام رضوان ہے، یا ایک بندہ ہے جس کا نام شعیب ہے۔ تو ان سب کے پاس 10 یا 20 بٹ کوائن تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان کی لائک اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا کہ ان کے پاس سے وہ جو ان کی کرپٹو کرنسی تھی وہ کھو گئی، کہیں وہ کہیں چلی گئی، ان کو پاسورڈ وغیرہ بھول گئے، یا لائک وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے یہ کدھر رکھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کیس میں آپ کے پاس 21 ملین سے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 21 ملین سے کم ہو رہے ہیں، لیکن 21 ملین سے زیادہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ان کو کریٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی جو سپلائی ہے وہ لمیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو بٹ کوائن ہے نا، اس کی پرائس بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی کوائن جو کہ ڈی سینٹرلائز ہوتے ہیں، جو کسی کے قبضے میں نہیں ہوتے، ان کو آپ نہیں کریٹ کر سکتے، اور ایسے کوائن جو کہ سینٹرلائز ہوتے ہیں، جیسا کہ یو ایس ڈی ٹی ہو گیا، یو ایس ڈی سی ہو گیا۔ اب یو ایس ڈی ٹی اگر آپ کو چاہیے ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ بن جائے تو یو ایس ڈی ٹی کا جو کریٹر ہے امریکہ، وہ اس کو زیادہ چھاپ سکتا ہے، چھاپ کے لوگوں کو دے سکتا ہے۔ تو وہ اس کی سپلائی اگر سپوز آپ کے پاس جتنی بھی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اس کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ ایگزیکٹ ہی رہتی ہیں، ان کے اندر کوئی زیادہ فلیکچویشنز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے پاس کرپٹو کرنسی جس کے اندر آپ کی جو سپلائی ہے وہ لمیٹیڈ ہے اور ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو اس کی جو پرائس ہے اس کے اندر بہت زیادہ فلیکچویشن ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری سٹوری پتہ چلی ہوگی، یہ سارا کچھ پتہ چلا ہوگا کہ بیسیکلی کرپٹو کرنسی کا جنم کیسے ہوا تھا۔ کرپٹو کرنسی کے اندر سب سے پہلے کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے بلاک چین تھی، پھر بٹ کوائن آیا، اس کے اندر کچھ ایشوز تھے، اس کے بعد پھر ڈیفرنٹ الٹرنیٹیو کوائنز آئے، انہوں نے اس کے ایشوز کو سولو کیا اور اس کو تھوڑا مزید ہمارے لیے ایزی کیا۔ اس کے بعد ایتھیریم آیا جس نے ایک اور لائک سہولت میسر کی ڈیفرنٹ کوائنز کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد سولونا کوائن آیا، اس نے کچھ اور ہمیں پرووائڈ کیا۔ تو اس طرح یہ ایک پراپر مارکیٹ بن گئی جس کو کرپٹو کی مارکیٹ کہتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آج کے دن آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اب ہم نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹائپس آف کوائن ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا میمز کوائن ہوتے ہیں، گیمنگ کوائن ہوتے ہیں، میٹاورس کوائن ہوتے ہیں، اے آئی کوائن ہوتے ہیں، شٹ کوائن ہوتے ہیں، ایکسچینج کوائنز ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کیوں بنتے ہیں، کس طرح بنتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ جتنے بھی کوائن ہیں ان کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ہوتا، بلکہ ان کی جنم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ تمام کوائنس ایک الگ ہی ٹائپ کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ہی ٹائپ کی دنیا ہے، اور یہ جتنے بھی کوائن ہیں یہ اپنی فیلڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی فیلڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جیسے کہ گیمنگ کوائن ہو گیا، یہ گیمنگ انڈسٹری جتنی ہوتی ہے نا، گیمنگ انڈسٹری ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آرٹیفیشیل اے آئی کوائنز ہو گئے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اب لائک یہ ہوتے کیوں ہیں، کیسے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایکچولی بات اس طرح ہے کہ کوئی بھی کمپنی جب اپنا کوائن لانچ کرتی ہے نا، جیسے آپ کے پاس بیٹ فیوری ہو گئی، بیٹنگ سائٹس ہو گئی، کیسینو ہو گئے، ون ایکس بیٹ ہو گئے، یہ جتنے بھی لائک اپنے کوائن کو لانچ کرتے ہیں تو یہ اپنے ان کوائن کو ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ کروا دیتے ہیں۔ ایکسچینج کیا ہوتا ہے ہم اس کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ لائک کوائن کو لانچ کرتے ہیں اور ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ کروا دیتے ہیں، اور پھر جب ایکسچینج کے اوپر لسٹڈ ہو جاتے ہیں، لائک آپ کے پاس ایک بائنانس ایک ایکسچینج ہے، اس کے اوپر جب لسٹڈ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر لوگ ان کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، ان کے اندر ٹریڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان میں سے جتنی بھی فیس ان کی بنتی ہے، ان میں سے جتنی بھی ان کی فیس بنتی ہے، ان میں سے 1% یہ ان کو دے دیتے ہیں جنہوں نے یہ کوائن لانچ کی ہوئی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک پراپر بزنس ہوتا ہے، اس بزنس کو لے کر وہ چلتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کوائنس کس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ بیسیکلی کوئی بھی جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ ان کو لانچ کرتی ہے، لانچ کرنے کے بعد ان کو لسٹڈ کروا دیتی ہے، لوگ ان کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ کرنے کے بعد ان کی جتنی فیس بنتی ہے بائنانس کے اندر، یا لائک جو ہماری ادھر فیس وغیرہ کٹتی ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سارا اس میں سے 1% یہ اس کمپنی اونر کو دے دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو یہ کمپنیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی موومنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں۔ میمز کوائن جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ دن میں ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میم کوائن بس ایک ہی یا دو ہی ہیں، کچھ لمیٹڈ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو 10,000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز کوائن ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو میمز کوائن ڈیلی بیس پہ بنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فلاپ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے 99% ان کو آپ اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایک دن میں، ایک ایک گھنٹے میں بہت زیادہ پمپ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب نارملی بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس ٹائم برسات کے موسم میں مینلی، تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ڈیفرنٹ ہمیں آوازیں آتی ہیں مینڈک کی یا اورا کے پیچھے، تو جتنی بھی آبی مخلوقات ہوتی ہیں نا وہ باہر نکل آتی ہیں۔ تو کرپٹو کے اندر مینلی جب بل رن آتا ہے تو یہ ایز اے بارش کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹوکن نکلتے ہیں، بہت زیادہ کوائنز نکلتے ہیں، بہت زیادہ میم کوائن نکلتے ہیں، اس طرح کے سارے کوائنز نکلتے ہیں، اور جیسے یہ لائک یہ اوپر کی طرف جاتے ہیں نا، جیسے ہی ان کی پرائس بڑھتی ہے ویسے ہی یہ ڈاؤن کی طرف بھی آ جاتے ہیں بہت جلدی، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایک کوائن، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، بنا ہے راتوں رات، اس نے کہاں سے کہاں لائک موومنٹ دی ہے، لوگوں نے کافی اس سے پیسہ بنایا۔ تو یہ بھی ایک طرح کا میم کوائن تھا، اور اسی طرح میم کوائن ہوتے ہیں، اور یہی رول ہوتا ہے ان کا مارکیٹ کے اندر۔ ان کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے آپ نے پراپرلی ان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کس نے بنایا ہے۔ اور میم کوائن زیادہ تر تو لائک اس طرح ہوتا ہے کہ میمز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ فنی باتیں کی جاتی ہیں، تو ایسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بنتے ہیں، اور ان کوائن کا نا موو کرنے کا حساب کتاب بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں، یہ سب کچھ بلاک چین کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے، اور بلاک چین جو ہے وہ پراپرلی ایک اسپیس ہے، اور یہ اپنے اندر ہر قسم کا، ہر طرح کا، ہر چیز کا ڈیٹا اپنے اندر سیو رکھتی ہے، جو کہ آلریڈی بھی میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی ہے۔ تو آئی ہوپ سو ٹائپ آف کوائنز جو ڈفرینٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، اپنے ٹاپک کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ تو ایکسچینجز کیا ہوتے ہیں، KYC کیسے ہوتی ہے ایکسچینج کے اندر؟ تو ایکسچینج ہمارے پاس ڈفرینٹ ایکسچینج ہوتے ہیں، بائنانس ہو گیا، کوائن بیس ہو گیا، بٹ گیٹ ہو گیا، KU کوائن ہوگا، AKX ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ایکسچینج ہیں۔ ایکسچینج کے جیسے نارمل منڈی ہوتی ہے نا، ایک نارمل منڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس منڈی کو کہا جاتا ہے کرپٹو کو۔ اچھا، اب میں اس چیز کو آپ کے سامنے آسان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے ایک نارمل منڈی ہوتی ہے، اس کے اندر چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ایک مخصوص منڈی میں ہوتی ہے، اس مخصوص منڈی کو ہم ایکسچینج کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایکسچینج جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جیسے بائنانس ہو گئی، کوائن بیس ہو گئی،
KU کوئن ہوگی, OKEX ہو گئی. اب اس کے اندر بیسکلی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسٹ آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس کے اندر کرپٹو کرنسی کو خرید سکتے ہیں. کرپٹو کرنسی جب مہنگی ہو آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں, اور اس طرح آپ اس کے اندر پروفٹ کما سکتے ہیں. جیسے نارمل کوئی بھی منڈی ہوتی ہے, سبزی منڈی ہو گئی, آپ وہاں گئے, آپ نے وہاں سے سبزی لے لی, جیسے وہ مہنگی ہو گئی آپ نے اس کو بیچ دیا, جیسے وہ سستی ہو گئی اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ لاس میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ایکسچینجز ایک طرح کی منڈی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کرپٹو کرنسی کو خرید سکتے ہیں اور فروخت کر سکتے ہیں. آپ کو بائنانس اور یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہو چکی ہوں گی کہ بائنانس کیا ہے, کوئن بیس کیا ہے. لوگوں کو صرف کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ یار بائنانس کے اندر میں کرتا ہوں, بٹ کیٹ کے اندر وہ بندہ کرتا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہے. تو وہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کرپٹو کرنسی کر رہا ہے, وہ آپ بھی کرپٹو کرنسی ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم ہاؤ وی میک این اکاؤنٹ آن ایکسچینج. ایکسچینج کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس ٹائم پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو ڈفرینٹ لنکس آتے ہیں, آپ ان کو کلک کرتے ہیں, جسٹ سائن اپ کرتے ہیں اور لاگ ان وغیرہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح بائنانس یا جتنے بھی ایکسچینج ہیں ان کے اوپر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے. جسٹ آپ ان کی اپلیکیشنس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا ان کی ویب سائٹس پر چلے جاتے ہیں, آپ پراپرلی اس کو سائن اپ کرتے ہیں, اپنی انفارمیشن دیتے ہیں, اور انفارمیشن دینے کے بعد آپ اس کے اندر KYC کرتے ہیں. KYC بیسیکلی ہوتی کیا ہے, KYC کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں کافی زیادہ سیف ہیں, ٹھیک ہے. KYC کے اندر جسٹ وہ آپ سے آپ کے CNIC کی کاپی ہو گئی, CNIC کا فرنٹ اور بیک سائڈ ہوگی وہ لے لیتے ہیں, آپ سے آپ کی سیلفی لے لیتے ہیں, یا آپ سے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں, یا اس طرح کی آپ سے ایک ایسی چیز لے لیتے ہیں جس سے آپ جو آپ کے ایک پراپرلی ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. لائک آپ کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا, ادھر آپ اپنا CNIC دکھائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کنٹری سے ہے, اور سب کچھ آپ کے بارے میں وہ لائک انفارمیشن نکال لیں گے. تو اسی طرح کوئی بھی جب ایکسچینج ہوتا ہے, کوئی بھی جو ایکسچینج ہوتا ہے, جب آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اپنا سائن اپ کرتے ہیں. سائن اپ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر KYC کرتے ہیں. سپوز اگر آپ ایزی پیسہ کے اندر اکاؤنٹ بنانے لگے ہیں نا, تو ایزی پیسہ کے اندر اکاؤنٹ بنانے کے لیے بھی آپ کو اس کے اندر KYC کرنے پڑے گی. اگر آپ کوئی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے لگے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو KYC کرنی پڑے گی. تو اس طرح کرپٹو کے اندر جب آپ ایکسچینج کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ سائن اپ کے بعد آپ ڈائریکٹ KYC کرتے ہیں, اور جیسے ہی آپ KYC کرتے ہیں آپ کی KYC اپروو ہو جاتی ہے, تو وہ ایکسچینج آپ کو الاؤ کر دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر ڈپازٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر وڈرول کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ میں آج آپ کو بتانے کی ہاؤ وی انڈرسٹینڈ ایکسچینج ان ایزی وے. ایکسچینج کو یوز کرنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے. سپوز بائنانس کو یوز کرنا ان کو مشکل لگتا ہے, تو بائنانس کو یوز کرنا آسان وہ کس طرح اپنے لیے بنا سکتے ہیں, ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے. بائنانس کو بیسیکلی آپ ایک ایزی پیسہ کی طرح لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ایکسچینج ہے جس کے اندر آپ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسچینج کر سکتے ہیں آپس میں, اور یہ کرپٹو کرنسی کے لیے ہے, تو اس کے اندر آپ کرپٹو کرنسی کو آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک پراپرلی اس کا آپ ایک پراپرلی لاگ ان ہوتا ہے, آپ اس کو لاگ ان کر لیتے ہیں. اب اگر آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے, اس کے اندر ایک پراپر ایڈریس ہوتا ہے. اب جب آپ ایزی پیسہ کے تھرو ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, تو آپ اگلے بندے سے اس کا ایزی پیسہ نمبر مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو ایزی پیسہ نمبر دے دیتا ہے, آپ اس کی طرف اماؤنٹ سینڈ کر دیتے ہیں. لیکن اب وہ ایک اسپیسیفک کنٹری میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, جاپان میں ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی ہو رہا ہے نا, وہاں پہ ایک اسپیسیفک کنٹری کے اندر ہو رہا ہے. لیکن کرپٹو کرنسی آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک اسپیسیفک کنٹری میں نہیں ہو رہی, آل اوور دی ورلڈ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے. تو اب ایزی پیسہ آپ صرف ایک کنٹری میں کر رہے ہیں, اگر آپ نے کچھ بھی چیز کسی اور کنٹری میں بھیجنی ہے تو ادھر ان کے پاس تو ایزی پیسہ ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے ریسیو کریں گے, وہ آپ سے کرپٹو کے تھرو کیسے ریسیو کریں گے, میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے آپ ایزی پیسہ کے تھرو اپنا نمبر کسی کو دیتے ہیں, اسی طرح آپ بائنانس کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے, ٹھیک ہے, کسی سے کوئی چیز لینی ہے, آپ نے کسی سے ایزی پیسہ کے اندر اپنے پیسے لینے ہیں, آپ اس کو کیسے بائنانس کے تھرو کر سکتے ہیں. بائنانس کے اندر آپ جائیں گے, آپ کوئی بھی اس جگہ پر آپ PKR لے رہے ہیں نا, ادھر آپ کرپٹو کرنسی لے رہے ہوں گے, تو آپ جو بھی آپ نے کرپٹو کرنسی لینی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ
باینانس کے اندر جائیں گے یا کسی بھی ایکسچینج کے اندر جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ادھر ڈپوزٹ کو کلک کریں گے، ڈپوزٹ کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی کرنسی اس سے منگوانی ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے کہ میں نے یہ کرنسی منگوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بلاک چین ہوتی ہے، بلاک چین کو آپ سلیکٹ کر لیں گے کہ میں نے اس بلاک چین کے تھرو کسی سے یا لائک اپنے جس دوست سے بھی، فار ایگزامپل یو ایس ڈی کا ہی ہم ایگزامپل میں لے لیتے ہیں کہ آپ نے کسی اپنے دوست سے یو ایس ڈی لینے ہیں باینانس کے تھرو یا کرپٹو کرنسی لینی ہے، تو آپ ڈائریکٹلی جائیں گے ایکسچینج کے اندر آپ ڈپوزٹ کو کلک کریں گے، ٹھیک ہے، ڈپوزٹ کو کلک کرنے کے بعد آپ اپنی بلاک چین کو سلیکٹ کریں گے اور وہ کرنسی یا وہ کرپٹو کرنسی کو آپ سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کا ایک پراپر ایڈریس ہوتا ہے، اس ایڈریس کو آپ کاپی کر کے اگلے بندے کی طرف سینڈ کر دیں گے جیسا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں نا ایزی پیسہ والا، ویسے ہی اس دنیا کے اندر اس ایکسچینج کے اندر ایک پراپر ایڈریس ہوتا ہے جو ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، وہ آپ اگلے بندے کو سینڈ کر دیں گے، وہ بندہ اپنے اکاؤنٹ میں جائے گا، وہاں وڈرول کے آپشن کو کلک کرے گا، ٹھیک ہے، وہاں وہی اپنی کرنسی یا کرپٹو کرنسی سلیکٹ کرے گا جو اس نے آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، اور سیم بلاک چین کا یوز کرے گا اور وہیں آپ کا ایڈریس پیسٹ کر دے گا اور سینڈ کر دے گا، اور اس طرح ود ان سیکنڈ ود ان منٹ وہ جو بھی کرپٹو کرنسی ہے آپ نے اس سے لینی ہے وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو اس طرح اس کے اندر سینڈنگ اور ریسیونگ ہوتی ہے، اور ابھی اس کے اندر ایڈریس کیوں یوز ہوتا ہے، نمبر کیوں نہیں یوز ہوتا، اس کا ایک پراپر لاجک یہ ہے کہ آپ ایک کنٹری کے اندر رہتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ ایزی پیسہ ٹیلینار یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ دنیا کے اندر کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں نا تو آپ کی جو موبائل کا نمبر ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے، جو سمس چل رہی ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کرپٹو کرنسی یا اس دنیا کے اندر ہر بندے کے پاس جو بھی اس کے اندر اکاؤنٹ بناتا ہے اس کا ایک پراپر ایڈریس ہوتا ہے، اس ایڈریس کے تھرو ہی جو کرپٹو کرنسی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ آپس میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ ہم باینانس کو یا کسی بھی ایکسچینج کو کس طرح ایک اچھے وے میں یوز کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آنے والا ٹائم میں مزید کوئی اچھی طرح ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال آپ کو جسٹ یہ سمجھانا تھا کہ یہ ہوتا کہ اچھا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ ٹاپک اچھا، ابھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹوکن کیا ہوتے ہیں اور کوئن اور ٹوکن کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ آپ نے کافی لوگوں سے سنا ہوگا کہ میرے پاس یہ ٹوکن پڑا ہوا ہے، یہ وہ سب کچھ، تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ ٹوکن بیسیکلی ہوتا ہے کیا۔ کوئن کے بارے میں تو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو کوئن ایک ایسی کرپٹو کرنسی ہے جس کے پاس اپنی بلاک چین ہوتی ہے، ٹوکن ایک ایسی کرپٹو کرنسی ہے جس کے پاس اپنی بلاک چین نہیں ہوتی۔ اب کوئن یا ٹوکن جو بھی لانچ ہونا وہ کس کے اوپر لانچ ہوتا ہے، وہ بلاک چین کے اوپر لانچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئن ایسا ہوتا ہے جس کے پاس اپنی بلاک چین ہوتی ہے، اور ٹوکن ایسی چیز ہے جس کے پاس اپنی بلاک چین نہیں ہوتی۔ اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایتھیریم کوئن نے یا ایتھیریم نے جو اپنی بلاک چین کے اوپر الاؤ کیا تھا کہ آپ کسی بھی چیز کو ادھر لانچ کر سکتے ہیں، تو اس کی سہولت بیسیکلی ٹوکن کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کرپٹو جس کی اپنی بلاک چین ہوتی ہے اس کو کوئن کہتے ہیں، اپنی بلاک چین پہ وہ لانچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ کوئن ایسے کرپٹو جس کی اپنی بلاک چین نہ ہو اس کو ہم ٹوکن کہتے ہیں، یہ کسی اور بلاک چین کے اوپر لانچ ہوتا ہے۔ ٹیتھر ایک ٹوکن ہے، ٹیتھر ہے آپ کے پاس ایگزامپل ایک جو کہ ٹوکن ہے، اور وہ کس کے اوپر لانچ ہوا پڑا ہے، وہ اس ٹائم پہ جو ایتھیریم کی بلاک چین ہے اس کے اوپر لانچ ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ٹوکن کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، آپ کو کوئن کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، ان کے درمیان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ویلٹ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ویلٹ نارملی جب آپ کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں یا بٹوے میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہوتی ہے آپ اس کو پاکٹ میں یا لائک اس طرح کسی بھی جگہ پر سیو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ ڈیجیٹل کرنسی آپ اس کو ہاتھوں لگا نہیں سکتے، آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ یا موبائل کے اندر وہ سیو ہے، تو اس کو سیو کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ویلٹ ہوتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل ویلٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل ویلٹ کا کیا ہے، ڈیجیٹل ویلٹ یہ ایک ایسا ویلٹ ہے جو کہ ڈیجیٹل ویلٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ہم ڈیجیٹل کرنسی یا ٹوکن رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی آپ نے کسی سے ٹوکن لے لیا، آپ نے کسی سے کرنسی لے لی ایکسچینج کے تھرو، آپ اس کو اپنے ویلٹ کے اندر سیو کر کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاٹ ویلٹ، ایک ہوتا ہے کولڈ ویلٹ۔ ہاٹ ویلٹ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جو کہ آن لائن ہوتا ہے، اور کولڈ ویلٹ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ہمارے پاس آف لائن ویلٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے ویلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب
سب سے مین بات کہ پبلک اور پرسنل کی کیا ہوتی ہے. اب آپ لائک اس چیز کو تو سمجھ چکے ہیں کہ ویلٹ کیا ہے. اب ویلٹ آپ کے پاس سیو رہتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس اسپیسیفک کرپٹو کا ویلٹ ہے یا ڈیجیٹل ویلٹ ہے، یہ ہمارے پاس کیسے سیو رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم مکمل طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویلٹ کی سے مراد ہے کہ اس کی دو کیز ہوتی ہیں. اچھا، اس کے اندر بیسیکلی دو کیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتی ہے پرائیویٹ کی، ایک ہوتی ہے پبلک کی. پرائیویٹ کی سے مراد ایسی کی ہے جو کہ ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے، جو ہم کسی کو بھی دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے ہمارے پاس ہوتی ہے پبلک کی. اب ویلٹ کے اندر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، ویلٹ کے اندر آپ نے اپنی کرپٹو کرنسی کو سٹور کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جب آپ اپنی کرپٹو کرنسی کو اس کے اندر سٹور کرتے ہیں تو آف کورس آپ کہیں نہ کہیں سے تو لیتے ہوں گے نا. تو اگر آپ کہیں سے لیتے ہیں کرپٹو کرنسی تو آپ اس کو کوئی چیز سینڈ کرتے ہوں گے کہ یار مجھے ادھر سینڈ کر دو. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ ایزی پیسہ کے اندر ایک بندے کو اپنا نمبر سینڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مجھے میری اماؤنٹ سینڈ کر دو، وہ آپ کو آپ کی اماؤنٹ سینڈ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ویلٹ کے اندر بھی آپ کسی کو کچھ چیز تو دیتے ہوں گے نا، اپنا نمبر، اپنی کی یا کچھ بھی. تو وہ آپ کے پاس پبلک کی ہوتی ہے، اور ایسی کی جس سے آپ اس چیز کو لاگ ان کرتے ہیں یا جس سے آپ اس کے اندر اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے پرسنل کی یا پرائیویٹ کی. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ جیز کیش کے اندر آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے شکور سے پیسے منگوانے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ ایزی پیسہ کے اندر اپنے موبائل کے اندر اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر لاگ ان کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی جو پرسنل کی ہے یا جو پرائیویٹ کی ہے وہ آپ کے پاس سیو رہ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ لاگ ان کر لیں گے. اس کے بعد آپ شکور کو کہیں گے آپ مجھے میری اماؤنٹ سینڈ کر دو، اور آپ اس کو اپنی ایزی پیسہ کی جو نمبر ہے نا، اکاؤنٹ نمبر، وہ سینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ایزی پیسہ کے اندر آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ریسیو کر لیں گے. اسی طرح ویلٹ کے اندر اگر آپ نے شکور سے کہنا ہے کہ یار مجھے آپ نے یہ چیز دینی ہے، تو اس کو وہ آپ کی طرف سینڈ کرے گا، لیکن وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کرو یا اپنی وہ والی کی سینڈ کرو جس کے اندر میں آپ کو پیسے سینڈ کروں، جس کے اندر میں آپ کو کرپٹو کرنسی سینڈ کروں. تو آپ اپنے ویلٹ کے اندر جائیں گے. ویلٹ کے اندر ایک پراپرلی کی ہوتی ہے، وہ بھی ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے ایکسچینج کام کرتا ہے. لائک آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا ایک پراپرلی آپ کے پاس ایڈریس آ جاتا ہے. اس ایڈریس کو کاپی کر کے آپ نے شکور کو سینڈ کر دینا ہے، اور شکور اس ایڈریس کے اندر ہی آپ کو وہ جو آپ کی کرپٹو کرنسی یا جو چیز بھی آپ اس کو منگوا رہے ہیں وہ آپ کو سینڈ کر دے گا. اور اس طرح اس سے آپ کی جو کرپٹو کرنسی ہے وہ آپ کے ویلٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پبلک کی ہوتی ہے، ایک پرسنل کی ہوتی ہے، اور یہی ان کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. آئی ہوپ سو آپ کو یہ بھی چیز کلیئر ہو گئی ہوگی کہ پبلک کی اور پرسنل کی کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اور ویلٹ کے اندر یہ جو دو کیز ہوتی ہیں ان کا آپس میں کیا رول ہوتا ہے. اچھا، کچھ ویلٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے جو لائک اس ٹائم پہ سب سے فیمس چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ ویلٹ. ٹرسٹ ویلٹ کے اندر بیسکلی آپ کے پاس 12 کیز کا ایک آپشن ہوتا ہے. 12 کیز اس کی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی پرائیویٹ کیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا جو آپ کی پرسنل کیز ہوتی ہیں. جیسے آپ کا لاگ ان ہوتا ہے نا، تو وہ 12 کیز آپ کی اگر کسی کو بھی پتہ چل جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ویلٹ کی ایکسیس اس کے پاس چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر مجھے آپ کی وہ 12 کیز پتہ چل جائیں تو میں اس کو اپنے اکاؤنٹ کے اندر لاگ ان کر سکتا ہوں اپنے موبائل کے اندر، اور آپ کی ویلٹ کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا پراپرلی لاگ ان میرے پاس آ گیا. ایسے ہی آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف جب آپ ایزی پیسہ کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک پراپرلی OTP آتا ہے یا ون ٹائم پاسورڈ آتا ہے. جب آپ اس کے تھرو ویریفائی کرتے ہیں یا ویریفیکیشن کرتے ہیں تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لاگ ان ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی بندہ آپ کے نمبر پہ ہی اکاؤنٹ بنائے، سب کچھ کر لے، تو آپ کی طرف OTP جب وہ لائک OTP کو نمبر ڈالے گا، اس کے اندر OTP سینڈ ہوگی، تو وہ نمبر آپ کے پاس ہوگا تو OTP آپ کے پاس آ گیا. وہ آپ کو میسج کرتا ہے کہ یار مجھے OTP آپ کے پاس آئی ہے، مجھے دے دو. اگر آپ اس کو OTP دے دیتے ہو تو آپ کے اکاؤنٹ کی لاگ ان اس کے پاس چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ٹرسٹ ویلٹ کے اندر جو 12 کیز ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کسی کو بتا دیتے ہو تو آپ کی جو موبائل کی آپ کی جو ٹرسٹ ویلٹ کی لاگ ان ہے نا، وہ اس بندے کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو لاگ ان کر سکتا ہے اور آپ کے ٹرسٹ ویلٹ کو وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیز سے آپ نے سیو رہنا ہے. اور یہ 12 کی سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک کی بھی نہیں یاد تو وہ کبھی بھی آپ کی لاگ ان نہیں ہوگی. اور سیکنڈلی آپ یہ بھی نہیں لائک کہہ سکتے کہ ٹرسٹ ویلٹ کی آپ سے کھو گئی ہیں اور یہ آپ کی کسی طرح ریکور ہو جائیں گی. تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا، آپ نے وہی یاد رکھنی ہوتی ہیں.
تو آئی ہوپ سو ویلٹ کے اندر کیا ویلٹ ہمارے پاس بیسکلی ہوتا ہے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور پبلک کی اور پرائیویٹ کی جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے، آئی ہوپ سو آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. ابھی ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایئر ڈراپس. ٹھیک ہے، اچھا ایئر ڈراپس کیا ہوتے ہیں؟ ایئر ڈراپس ہمارے لیے بیسیکلی ایک ڈیجیٹل گفٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ کمپنیز کرپٹو کرنسی یوزرز کو دیتی ہیں. اس کی مکمل کہانی ہوتی ہے، الگ سا لاجک ہوتا ہے. ہم اس کو پوری طرح جاننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ڈفرینٹ چیزیں میں نے بتائی ہیں. اگر ان کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کسی طرح کا بھی کوئی ایشو آ رہا ہو، تو آپ کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں. میں اس چیز کو مزید کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اور اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی تو ہم اس کو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے اندر بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. ہم اس کو سمجھیں گے. اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کومنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں. باقی میں نے کوشش کیا کہ آپ کو کرپٹو ٹریڈنگ کے بارے میں اندر لاجک کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں سکھا سکوں، سمجھا سکوں. میں نے ڈفرینٹ ویڈیوز بنائی ہیں، اس کے اندر بھی میں نے یہی چیز آپ کو بتائی ہے کہ جو بھی چیز آپ کرتے ہو، جو بھی کام کرتے ہو، اس کے اندر ایک پراپر لاجک ڈھونڈو. آپ کو کرپٹو لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن کرپٹو کیسی کریٹ ہوئی، کیوں کریٹ ہوئی، کس طرح کریٹ ہوئی، کس وجہ سے کریٹ ہوئی، کس نے کریٹ کی، کیسے یہ سمپل تھی، کیسے یہ کمپلیکیٹڈ ہوئی، کیسے اس کے اندر سٹارٹ میں کچھ ایشوز آ رہے تھے، کیسے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. اور آئی ہوپ سو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کام کی چیزیں ہیں اور کسی اور کو بھی اس کی ضرورت ہے تو آپ کائنڈلی اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ چینل کی بھی پروموشن ہو جائے اور یہ ویڈیو اور یہ کنٹینٹ بھی اور لوگوں تک پہنچ سکے. ابھی ہم آخر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایئر ڈراپس. ایئر ڈراپس کے بارے میں آپ نے کافی سن رکھا ہوگا کہ یار یہ اسکیم ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ کچھ دیتے نہیں ہیں، بس یہ ان کی کنڈیشنز آ جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم پراپرلی جاننے کی کوشش کریں گے. ایئر ڈراپ بیسیکلی تو ایک گفٹ ہی ہوتا ہے، ڈیجیٹل گفٹ ہوتا ہے جو کہ کمپنیز اپنی یوزرز کو دیتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پراپر لاجک ہوتا ہے، وہ کیوں دیتی ہیں، کس لیے دیتے ہیں. اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے گا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کچھ کرپٹو کرنسی فری میں دے دی جائے گی، یا کچھ ٹوکن یا کچھ کوئن آپ کو فری میں دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی آپ اس چیز کو سن کر ہی خوش ہو جائیں گے. اور اسی چیز کو ایئر ڈراپ کہا جاتا ہے. کرپٹو کی ورڈ میں اسی چیز کو ایئر ڈراپ کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر لاجک کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سمپل الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مال ہے، ایک شاپنگ مال ہے، یا ایک کوئی بھی مال ہے. ٹھیک ہے، جس کی اوپننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس مال کی اوپننگ سے پہلے اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ اوپننگ کی اس مال کی جب بھی اوپننگ ہوگی تو آپ کو فری میں کچھ چیزیں دیکھنے دے دی جائیں گی، کچھ پروڈکٹس دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ پھر کیا کرتے ہو جب آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ایک مال ہے، یہ ایک مال بنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جب ہم جائیں گے، جب اس کی اوپننگ سیرمنی ہوگی تو ہمیں کچھ پروڈکٹس یہ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ باقی بھی دوستوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتے ہیں کہ یار ایک مال ہمارے گھر کے قریب یا ہمارے شہر میں یا کہیں بھی ایک مال کی اوپننگ سیرمنی ہو رہی ہے، جس کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اوپننگ سیرمنی کے اندر وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس لوگوں کو فری آف کاسٹ ڈیلیور کرے گا یا بانٹے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے دوستوں وغیرہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جب اس کا یہ ایونٹ ہو تو وہ لوگ بھی ادھر آ سکیں اور وہ جو پروڈکٹس ہے اس کو فری آف کاسٹ حاصل کر سکیں. تو اسی طرح وہ جو شاپنگ مال کا اونر ہوتا ہے یا مال کا جو اونر ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، اسی طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اپنے مال کے اندر انوائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ. اور اس کے اندر جو بیسکلی جو سب سے مین چیز ہے وہ ہوتی ہے پروموشن. تو وہ اس ٹائم پہ جو پروموشن کروا رہا ہوتا ہے وہ خود نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ جو پروموشن کروا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے کروا رہا ہوتا ہے. لوگ خود پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پراپر لاجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
ہم اس کو مزید ایکسپلینیشن کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایئر ڈراپس بیسیکلی جو کمپنی کا اونر ہے یا وہ جو مال کا اونر ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگ جیسے ہی اس کے مال کے اندر آتے ہیں نا تو وہ ان کو ڈفرینٹ سروسز دیتا ہے، ڈفرینٹ سروسز دکھاتا ہے اپنے مال کے اندر، ڈفرینٹ جو اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اس کے مال کے اندر سروسز دیکھتے ہیں، لائک اس نے ادھر جو اپنے ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لائک کتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اس طرح جو وہ کسٹمرز ہوتے ہیں نا وہ لائک اس کی طرف اور بھی اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ فری آف کاسٹ کچھ پروڈکٹس ان کو دینے کا لائک ایک دعویٰ سا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اوپننگ سرمنی ہوتی ہے تو وہ ان کو وہ پروڈکٹس دے دیتا ہے اور ساتھ میں اپنے بارے میں اچھائیاں دکھاتا ہے، اپنے مالز کے اندر کی خوبیاں دکھاتا ہے، اپنے ڈفرینٹ جو پروڈکٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے، اب یہ سب کچھ ہو گیا، پھر سیکنڈلی وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں، اور اگر وہ پروڈکٹ ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ جو ہوتے ہیں نا کسٹمرز ہوتے ہیں وہ اس اونر کے پکے کسٹمر بن جاتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر میتھ کیا ہے یا گیم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے نے ایک مال کی اوپننگ کی، مال کی اوپننگ کے اندر اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار میں کچھ پروڈکٹس آپ کو فری آف کاسٹ اوپننگ سرمنی میں دے دوں گا، آپ لوگ اس چیز کی پروموشن کر رہے ہیں فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے، اور جب اوپننگ سرمنی ہوتی ہے تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو کچھ پروڈکٹس دے دیتے ہیں، آپ ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں، وہ آپ کو لائک ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے یا ان کا یوزیج اچھا ہوتا ہے۔ سیکنڈلی آپ مال کے اندر ڈفرینٹ سروسز کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، آپ مال کے اندر ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، آپ مال کے اندر ڈفرینٹ اور پروڈکٹس کو دیکھ کر آ جاتے ہیں، تو یہی ایک گیم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو لائک اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور اب ہم اس کو ایئر ڈراپ کی یا کرپٹو کرنسی کی زبان کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کچھ ہوتا ہے کرپٹو کی ورلڈ میں، کوئی بھی کمپنی جب اپنا کرپٹو یا کوئن یا ٹوکن کچھ بھی لانچ کرنے لگی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو ایز اے گیو اوے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ٹوکن وہی لانچ، اور تاکہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہو جائے، لوگوں کو اس کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتے ہیں اور ان کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی چیز کو بیسیکلی ایئر ڈراپ کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ یا ایک کمپنی ایک چیز کو لانچ کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو وہ کچھ فری آف کاسٹ بانٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کچھ اماؤنٹ، اور وہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے نا اس کی کوئی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر ایکچوئل بات کیا ہے، ایکچوئل بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی نا اپنا کوئی کوئن، اپنا کوئی ٹوکن یا کچھ بھی لانچ کرنے لگی ہوتی ہے تو وہ فری آف کاسٹ لوگوں کو دیتی ہے ایز اے ایئر ڈراپس کے نیم پہ، تو وہ لوگوں کو دے دیتی ہے، لوگ اس کو لائک سائن اپ وغیرہ کر لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر ایئر ڈراپس کا آگے کرتے گئے، ایئر ڈراپس کے اندر کچھ لوگ اس ٹائم پہ ہی اس کو سیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رکھ لیتے ہیں، آنے والے ٹائم میں وہ چیز اور بھی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، لائک کوئنز جیسے ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو اس طرح ہولڈ کر لیتے ہیں، اور ہولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو کچھ ٹائم کے بعد بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اور لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اسی ٹائم پہ ہی اپنی کرنسی کے اندر کنورٹ کروا لیتے ہیں، لائک ہم پاکستان سے ہیں تو ہم اس ایئر ڈراپ کو اس ٹائم پہ ہی سیل کر دیں گے اور پی کے آر کے اندر کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہی ایئر ڈراپس ہوتا ہے، یہی اس کے پیچھے لاجک ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو پروموٹ کروانے کے لیے فری آف کاسٹ، تاکہ لوگ فری آف کاسٹ ان کی چیز کو پروموٹ کریں، لوگوں کو اویئرنیس ہو، وہ ایئر ڈراپس لانچ کرتے ہیں۔ اب کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، لائک مین سب سے بات یہ ہے کہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہی دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ جسٹ آپ آ جائیں، آپ آ کر لے جائیں، ٹھیک ہے، جسٹ آپ ان کی جو کمپنیز کی پراپرلی سائن اپ ہوتی ہے وہ سائن اپ کریں اور آپ کو جو ایئر ڈراپس ہو جاتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کمپنیز کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ایک ٹیم ورک کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ایک پراپرلی ایک باؤنڈری ہوگی، ایک کرائٹیریا ہوگا، جب آپ کے ایئر ڈراپس یا آپ کی جو ٹوکن ہوں گے وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے تب آپ ان کو وڈرول کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یا کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایز اٹ ایز ہی ان کو وڈرول کرنے کی آپ کو جو ان کے پاس ہوتی ہے نا وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب 60 یا 70% جو ایئر ڈراپس ہوتے ہیں نا وہ سارے ہوتے ہیں فیک،
وہ کیا کرتے ہیں، وہ جسٹ اپنی پروموشن کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وڈرول دیتے نہیں ہیں، وڈرول نہیں دیتے، اس کے اندر وہ ڈفرینٹ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، اور اس طرح کی کنڈیشنز لگا دیتے ہیں جو کہ آپ لوگ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو ایئر ڈراپ سے آپ نے بچ کر کام کرنا ہے، لیکن ایئر ڈراپس کے اندر یہ ہے کہ ایئر ڈراپ کے بارے میں آپ نے پراپرلی سمجھنا ہے. اگر آپ کو ایئر ڈراپ کے بارے میں پراپرلی نالج مل جاتا ہے کہ یار یہ جو کمپنی ہے یہ اچھی ہے، اس کا اونر کون ہے، اس نے پہلے اس طرح کا کوئی کام کیا، اس کے اندر کیا سچویشن ہے، اس کی اپنی کمیونٹی کیسی ہے، یہ کہیں ہم سے اب کچھ ایئر ڈراپس کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیز آپ سے آپ کے جو پراپرلی ویلٹ ہوتا ہے یا پراپرلی ایکسچینج ہوتی ہے نا، ان کی لاگ ان وغیرہ یا ان کی پن وغیرہ مانگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اور اس کی اپنی کمیونٹی کو دیکھنا ہے، اور آپ نے اس کی یہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ فیک ہے یا نہیں. آئی ہوپ سو آپ کو ایئر ڈراپس کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہوگا. ایئر ڈراپ کے اوپر میں ایک پراپرلی مکمل ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر آپ کو اس کی مزید کلیئرفیکیشن ہو جائے گی. تو آج کی جو ہم نے ٹوٹل ٹاپکس پڑھیں، ہم ان کو ایک بار جنرل اوور ویو لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں اگین سمجھ آ جائے. سب سے پہلے ہم نے آج کے دن پڑھا ہے کہ کرپٹو کیا ہوتی ہے. کرپٹو ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسی ہے. یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو ڈی سینٹرلائز ہے، جس کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، اور اس کے اندر 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اس کے اندر جو ڈی سینٹرلائز ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی کرپٹو کرنسی ہے وہ اس کو مزید اور بنایا نہیں جا سکتا. اس کی جو سپلائی ہے نا وہ لمیٹیڈ ہے. اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی انکریز بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایسی ہیں یو ایس ڈی ٹی، یو ایس ڈی ایف سی، یو ایس ڈی سی، جو کہ ایسی کرنسیز ہیں جن کے اوپر حکومت کا قبضہ ہے، اور اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو تو اس کی سپلائی زیادہ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد میجر ٹائپس آف کوائن کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے بٹ کوائن آ جاتا ہے. سیکنڈلی ہمارے پاس میجر ٹائپس آف کوائن کے اندر ہمارے پاس الٹرنیٹیو کوائنز آ جاتے ہیں. اس کا کریٹر کون تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد بلاک چین کیا ہوتی ہے. بلاک چین بیسیکلی یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے نا کرپٹو کی آپس میں، جو وہ بلاک چین کے اندر رجسٹر ہو رہی ہوتی ہے. جب 100 ٹرانزیکشن ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بلاک بن جاتی ہے، اور جب ڈفرینٹ بلاکس ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بلاک چین کی طرح نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد بٹ کوائن کیا ہوتا ہے. ایک ایسا بندہ جس کا نام کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک فرضی نام ستوشی اس کا رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس نے ایک چیز کو کریٹ کیا تھا جس کو بٹ کوائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی ٹوٹل سپلائی ہمارے پاس 21 ملین ہے. اس کے بعد یہ پوری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کیسے بٹ کوائن آیا، پہلے بلاک چین بنی، پھر بٹ کوائن آیا، پھر اس کے اندر کچھ ایشوز آئے. مینلی ایشو کہ اس کے اندر جو ٹرانزیکشن فیس تھی وہ بہت زیادہ تھی، اس کی جو بلاک چین تھی وہ سلو تھی. تو اس کے الٹرنیٹیو اور کوائن آئے اور بلاک چینس آئی، ٹھیک ہے. اور اس طرح اس پوری چیز کا جنم ہوا. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف کوائن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. اس کے بعد ایکسچینج کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایکسچینج بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کسی چیز کو خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور کرپٹو کرنسی کے اندر آپ جس چیز کے اندر خرید و فروخت کرتے ہیں اس کو ایکسچینج کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ ایکسچینج ہوتی ہیں ہمارے پاس، ان کی KYC کروانی ہوتی ہے، اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم نے ٹوکن کے بارے میں جانا ہے کہ ٹوکن کیا ہوتا ہے، اور کوائن اور ٹوکن کے بارے کے اندر ڈفرینس کیا ہے. ٹوکن ایک ایسا کوائن ہوتا ہے جس کی اپنی بلاک چین نہیں ہوتی، اور کوائن ایک ایسی کرپٹو کرنسی ہے جس کی اپنی جو بلاک چین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اور جو ٹوکن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ جو ٹوکن ہوتا ہے وہ ٹوکن جو آپ کے پاس کرپٹو کرنسی ہے وہ ڈفرینٹ کوائن، جیسا کہ ایتھیریم کوائن نے اس چیز کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ہمارے بلاک چین کے اوپر لانچ کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر لانچ ہوتی ہے. اس کے بعد ویلٹ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیجیٹل ویلٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ٹائپس کون سی ہیں. ہاٹ ویلٹ کیا ہوتا ہے، کولڈ ویلٹ کیا ہوتا ہے، اور سب سے مینلی کہ پبلک اور پرسنل کیز کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے. اور آخر میں ہم نے ایئر ڈراپس کو ایک جنرل اوور ویو دی ہے. تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی. اگر اس کے بارے میں آپ کو کسی بھی چیز کا ڈاؤٹ ہے تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقی آپ اس کو اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اگر کسی اور کو اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ سکے. آنے والے ٹائم میں ہم مزید آگے کرپٹو ٹریڈنگ کے بعد فوریکس کو، اس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کو، اور باقی جو ہم نے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ مارکیٹس پڑھی ہیں جیسا کہ بائنری ٹریڈنگ، کاپی ٹریڈنگ، کوٹیکس ٹریڈنگ، ڈیریو ٹریڈنگ، ان سب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور جیسے یہ ساری چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی یا کمپلیٹ ہو جائیں گی، اس کے بعد ہم اپنے مین کنسیپٹ کی طرف جائیں گے. جیسا کہ ہم نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے، پرائس ایکشن میتھڈ ہو گیا، سپلائی ڈیمانڈ ہو گئی، ڈائیورجنس ہو گیا، انڈیکیٹرز ہو گئے، SMC ہو گئی، ایڈوانس SMC ہو گئی،
کیپیسٹی ہو گئی، ان سب کی طرف جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت مزہ آیا ہوگا، بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور باقی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک کومنٹ میں اس ویڈیو کے اندر اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کے بارے میں ایک بار ضرور کہہ دینا۔ سبھی کو اللہ حافظ۔